सिगरेट्स, ड्रग्स, अल्कोहल और ड्रग्स की डीलिंग करते करते अब्दुल रहीम हो गए मुसलमान। अब्दुल रहीम की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो गैंगस्टर थे। तो गैंगस्टर यानी माफिया से मुसलमान बनने तक का सफ़र उनका कैसा था, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड यू आर वाचिंग अल्फिया अमीन द संडे शो, जहां हम बात करेंगे कि एक ऐसा शख्स जो कि गैंगस्टर था, जो कि ड्रग्स में डीलिंग करता था, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता था, सिगरेट्स और ये सारी क्राइम्स जो बड़े बड़े क्राइम्स है वो सब किया करता था और काफ़ी माफिया टाइप लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। ऐसा शख्स मुसलमान हो गया, ऐसे शख्स को मिली हिदायत और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। आइए पहले जानते हैं अब्दुल रहीम के बारे में कुछ चंद बातें। अब्दुल रहीम क्रिश्चियनिटी में उनका ब्रॉटअप हुआ था। अब्दुल रहीम अमेरिका के हैं एंड एट द एज ऑफ 18 महज सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम को कबूल करने के बाद अब्दुल रहीम 10 साल के लिए मदीना चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी इस्लामिक स्टडीज़ कंप्लीट करी और वो इतने ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में आ गए कि इस्लामिक स्टडीज़ के बाद उन्होंने पीस टीवी और हुदा टीवी जैसे बड़े बड़े चैनल्स पे दीन की दावत का काम किया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, चलिए जानते हैं अब्दुल रहीम की कहानी और देखते हैं हम सब के लिए अब्दुल रहीम की कहानी में कौन सी बहुत ज़बरदस्त नसीहत है। इस्लाम में दाखिल होने से पहले अब्दुल रहीम सिगरेट्स, वीड, ड्रग्स, बड़े क्राइम और ऑपोजिट जेंडर से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप रखा करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक माफिया थे, वो एक गैंगस्टर थे और ख़राब लोगों के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा उठना बैठना था। अब्दुल रहीम का इस्लाम में दाखिल होने का जो टर्निंग पॉइंट था वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग था। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज के टाइम में हम लोग उनके इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग उसी तरह की सोच रखते हैं जिस तरह की अब्दुल रहीम रखा करते थे, मगर अफसोस हम इग्नोर करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप जान सकें कि ऐसी कौन सी सोच थी अब्दुल रहीम की जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते हैं। टर्निंग पॉइंट अब्दुल रहीम की ज़िंदगी में तब आया जब उनके दिमाग में एक ऐसी सोच का आना शुरू हो गया जहां उन्होंने सोचना शुरू करा कि ये जो गैंगस्टर की लाइफ है ये बहुत अच्छी लाइफ नहीं है, इसका एंड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। या तो कोई मुझे मार डालेगा या फिर मुझे जेल हो जाएगी अपने क्राइम्स की वजह से। तो अब्दुल रहीम ने सोचा कि ये ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ ये बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है। हालांकि उस वक्त उस दौरान वो उसी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे थे, यानी गन्स रखना, अपना दबदबा बनाना सब लोगों में, लोगों का उनसे डर जाना और एकदम उनको जो फ्रीडम उस टाइम लगती थी कि वो अपने मर्जी के मालिक हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। हालांकि वो फ्रीडम नहीं थी, लेकिन उस वक्त उन्हें लगा करता था कि वो फ्रीडम है। अल्कोहल, वीड, सिगरेट्स ये सब अब्दुल रहीम कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन समवेयर उन्हें लग रहा था कि ये सब है गलत। लेकिन क्या गलत है ये भी उन्हें नहीं पता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब्दुल रहीम एक गैंगस्टर थे, तो जाहिर है वो गैंगस्टर थे तो काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स और फाइट्स में वो रहा करते होंगे। तो एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ कि उनकी लड़ाई किसी शख्स से हो गई और वहाँ पे फिर पुलिस आ गई। पुलिस से बचने के लिए वो भागे, लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और वो भाग नहीं पा रहे। अब्दुल रहीम को ये अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी जो हेल्थ है ना ये कुछ अच्छी कंडीशन में अब है नहीं, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है इसके पीछे की उनको वजह भी नहीं पता थी। अब्दुल रहीम का इस्लाम में दाखिल होने का जो सफ़र स्टार्ट हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ कि अब्दुल रहीम अपने दोस्त से मिलने गए। वहाँ पे वो वेट कर रहे थे अपने फ्रेंड का, लेकिन उनके फ्रेंड के फादर उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। तो अब्दुल रहीम वहाँ बैठे थे, उन्होंने कुरान को सुना और ट्रांसलेशन को सुना। उनको ये काफ़ी क्यूरियस हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने गए इस चीज़ में और उन्हें लगा कि उन्हें और ज़्यादा जानना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। कुरान और कुरान की इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनने के बाद अब्दुल रहीम अपने फ्रेंड के फादर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा, वो एक वाइट पर्सन थे, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं मुसलमान बन सकता हूँ। तो उनके जो फ्रेंड थे उनके फादर हंसने लगे और कहने लगे कि बिल्कुल
آپ مسلمان ہو سکتے ہیں. مسلمان ہونے کے لیے کسی کلر کی ضرورت نہیں ہے. آپ بلیک ہوں، وائٹ ہوں، براؤن ہوں یا پنک اور پرپل ہوں، لیکن آپ اسلام قبول کر سکتے ہیں. اسلام کسی بھی کلر میں ڈسکرمنیشن نہیں کرتا ہے. یہ بات سن کے کافی زیادہ خوش ہو گئے عبد الرحیم، اور عبد الرحیم نے اپنے فرینڈ کے فادر سے کہا کیا مجھے اسلام کے ریلیٹڈ کچھ بکس مل سکتی ہیں. تو انہوں نے کچھ انہیں بکس دی اور عبد الرحیم نے کچھ 1-2 پیجز پڑھے. اس کے بعد بکس کو شیلف میں رکھ دیا، پھر نہیں پڑھا. یہاں پہ عبد الرحیم نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ ہدایت پہ آنا چاہیں، جب آپ صحیح راستے پہ آنا چاہیں، چاہے آپ مسلمان ہوں یا پھر آپ غیر مسلمان ہوں، تو آپ کو ہدایت کی جو سائنس ہے نا وہ ہر جگہ نظر آنے لگ جاتا ہے. وقت یوں ہی گزرتا گیا اور عبد الرحیم اپنی گینگسٹر والی لائف میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے. ایک دن ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی دوبارہ. پولیس سے بچنے کے لیے وہ ایک جگہ جا کے چھپ گئے. وہ کسی کا گھر تھا اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا ایک بک شیلف تھا جس میں ایک بک رکھی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا The Religion of Truth. عبد الرحیم نے وہاں سے اس بک کو اٹھایا اور وہ اپنے ساتھ لے گئے. اس بک کو انہوں نے پورا پڑھ ڈالا. اس بک کو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ پازیٹیو اور پاورفل امپیکٹ عبد الرحیم پر پڑا. سب سے پہلا امپیکٹ عبد الرحیم پہ یہ تھا کہ عبد الرحیم نے اس بک میں پڑھا کہ اسلام میں مڈل مین کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ آپ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اس بیچ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہی چیز انہوں نے سوچی کہ کرسچینٹی میں تو مڈل مین ہے، یعنی آپ ڈائریکٹ گاڈ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کرسچینٹی میں ایسا کہنا ہے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ عبد الرحیم کو پسند آئی وہ آیا اسلام کا ڈسپلن. یعنی اسلام میں اتنا زیادہ ڈسپلن ہے چیزیں کہ ہر ایک چیز آپ کو بہت ہی زیادہ کلیئر بتائی گئی ہے، چاہے وہ حلال ہو، حرام ہو، چاہے وہ کسی اچھائی کے بارے میں ہو یا برائی کے بارے میں ہو. اور ہر ایک چیز کا دائرہ ہے، باؤنڈری ہے اسلام میں، جو کہ بہت ہی اچھا ڈسپلن مینٹین کرتا ہے. یہاں پہ سمجھنے اور نصیحت لینے والی بات یہ ہے کہ جیسے عبد الرحیم نے اسلام کو پڑھا اور سمجھا، اور سمجھنے کے بعد یہ چیز انہیں کافی پسند آئی کہ اسلام میں مڈل مین نہیں ہے، یعنی آپ ہیں اور ڈائریکٹ خدا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. آپ کو اپنی بات چیت کرنے کے لیے، اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے کسی بھی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں. لیکن کرسچینٹی میں ایسا نہیں ہے. کرسچینٹی میں آپ کو مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک کرسچن انسان یہ والی باتیں سمجھ رہا ہے تو ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جو کہ ہم قبر پرستی اور پیر باباؤں کے پاس جانے لگ گئے ہیں، درگاہوں پہ جانے لگ گئے ہیں. حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ایک نان مسلم وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ مڈل مین نہیں ہے اور اس کے پیچھے اس کو لاجک بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو پھر ہم مسلمان یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ دوسری نصیحت ہم سب کے لیے یہ ہے کہ عبد الرحیم کافی زیادہ الکوہول، سگریٹس اور ڈرگز وغیرہ لیا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا. اور ان سب چیزوں کا انٹیک کرنے کی وجہ سے عبد الرحیم کی جو ہیلتھ ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی. وہ اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ نہ ہی بھاگ پا رہے تھے، ان کی سانس بہت زیادہ پھولنے لگ جاتی تھی. پھر جب انہوں نے قرآن پہ اسٹڈی کری تو وہ ڈسپلن ان کو سمجھ میں آیا. وہ ڈسپلن کیا تھا؟ وہ ڈسپلن یہ تھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ سگریٹس، الکوہول، ڈرگز، اسموکنگ، یہ ساری ہی چیزیں حرام ہیں اسلام میں. حرام کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کو نقصان دیتی ہیں اور انسان کو کمزور بناتی ہیں. تو یہ پوائنٹ عبد الرحیم کو کافی زیادہ اچھا لگا کیونکہ اسلام میں ایک ڈسپلن ہے، اسلام میں کافی زیادہ کلیئر ہیں چیزیں کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے، اور اس کی باؤنڈری بھی ہے. اور یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں مسلمان لوگ یا مسلمان اگر کوئی نہیں بھی ہے، ایٹ لیسٹ آپ سائنس کو تو فالو کرتے ہیں. اگر آپ قرآن کو نہیں کرتے، سائنس میں بھی ان ساری چیزوں کا انٹیک بہت زیادہ خطرناک اور کافی ہیلتھ ایشوز کو بگاڑنے والا ہے. یہ ساری خوبیاں دیکھنے کے بعد عبد الرحیم کو احساس ہوا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ مدینہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کری. تقریباً 10 سال کی انہوں نے پڑھائی کری، اور وہ پڑھائی کرنے کے بعد وہ ہدا ٹی وی اور پیس ٹی وی جیسے بڑے بڑے چینلز پہ آئے اور انہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا. اچھا، ان سب کے پیچھے اب جانتے ہیں کہ
عبد الرحیم کی فیملی کا کیا رسپانس تھا۔ عبد الرحیم کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے میں گینگسٹر ہوا کرتا تھا اپنی پچھلی زندگی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو ظاہر ہے ماں باپ کافی زیادہ پریشان رہتے تھے، فیملی کافی اپسیٹ تھی ان سب باتوں سے۔ لیکن جب فیملی نے دیکھا کہ عبد الرحیم دین کو، اسلام کو سمجھ کے ایک پازیٹیو راستے پہ آ رہے ہیں، ان کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہے، تو ان کی فیملی بھی کافی زیادہ خوش ہو گئی۔ حالانکہ انہیں اتنا اسلام کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن جو بھی کچھ انہیں سمجھ آیا وہ یہ آیا کہ اسلام میں کوئی ایک ایسی بات ہے جو کہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہے انسان کے اوپر، انسان کو صحیح اور غلط کا راستہ بتاتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا بیٹا لوٹ کے ایک اچھے صحیح راستے پہ آ گیا۔ وہی بیٹا جو کہ گینگسٹر ہوا کرتا تھا، وہی بیٹا جو کہ مافیا ہوا کرتا تھا اور کافی زیادہ کرائمز اور برے کام کیا کرتا تھا، اب وہ لوٹ کے ایک اچھی سدھری ہوئی سلجھی ہوئی زندگی گزار رہا ہے اور کافی زیادہ ڈسپلن ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اسلام کی وجہ سے ہوا، کیونکہ یہ ساری باتیں انہوں نے اسلام میں ہی سیکھی ہیں۔ عبد الرحیم کی ایک بہت ہی اچھی بات مجھے لگی، وہ یہ تھی کہ عبد الرحیم نے کہا اسلام میں کافی اچھی باتیں ہیں، لیکن وہ اچھی باتیں صرف تبھی ہو پائیں گی جب آپ اس کو فالو کریں گے اور پڑھیں گے۔ تو یہاں ہمیں جاننے کو یہ ملتا ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں کوئی بھی چیز سیکھ جائیں یا سمجھ جائیں، آپ کو پریکٹس کرتے رہنا ہے، اپنی اصلاح کرتے رہنی ہے، تاکہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ بہتر انسان بنے، ٹھیک اسی طرح جس طرح عبد الرحیم بن گئے۔ ایک مافیا مسلمان ہو گیا، یہ بات تو حیران کر دینے والی ہے ہی کہ ایک گینگسٹر مسلمان بنا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے، اگر میں آپ سے کہوں کوئی ایسا شخص جو اسلام کو ٹیررزم سمجھتا تھا، خطرناک سمجھتا تھا، اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا، کیا آپ یقین کریں گے اس بات پہ؟ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ایسا شخص جو اسلام کو ٹیررزم سمجھتا تھا، تو پھر ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔